اچھا اس کی فلپ سائڈ یہ ہے مفتی صاحب کہ ایک طرف آپ ٹیکسز زیادہ کر رہے ہیں، ایک عام صارف کے لیے تو مشکلات ہو رہی ہیں، گھریلو صارف کے لیے، لیکن بزنسز کے لیے بھی اس ٹائم پر کافی مشکلات ہیں، اور ہم جب کمپیٹیٹو ہی نہیں رہیں گے تو ہمارا بزنس تو بند ہو جائے گا. جب بزنس بند ہوگا تو ہمارے یہاں جو امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ان امپلائمنٹ انکریز ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. یہی کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے مفتی صاحب کہ ایک طرف ایران اپنے پروڈکٹس پروڈیوس کرتا ہے، وہ پاکستان کے اندر بھیج دیتا ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، دبا کر ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ایرانی تیل سے لے کر، ایرانی کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر اشیاء خورنوش کے تک سب چیزیں ادھر آ رہی ہیں، اور ہماری اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کا بھٹا بیٹھ رہا ہے. اب اس کا کیا کریں گے؟ اس کی طرف بھی کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے. دیکھیے، دو حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو تیل آتا ہے، ایندھن، پیٹرول جو آتا ہے، ڈیزل آتا ہے، ڈیزل جو ہے وہ پاکستان میں 25% جو پیٹرول پاکستان میں جو آپ ڈیزل استعمال کرتی ہیں آج وہ ایران سے اسمگل ہوا ہے. 200 ارب روپے سے زیادہ تو صرف فیڈرل بیورو آف ریونیو FBR کا نقصان ہے جو ہم لیوی نہیں لیتے. اور جب 200 ارب روپے کی آپ لیوی چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے مطلب کہیں اور آپ کو 200 ارب روپے کا ٹیکس لگانا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ نقصان ہے بہت بڑا، اور مارکیٹ میں ڈسٹورشن آ جاتا ہے. دوسرا نقصان ہے کہ مطلب اب جو ہے وہ کھانے پینے کا جو تیل ہوتا ہے وہ بھی ایران سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے، آئرن اسکریپ بھی اسمگل ہو کے آ رہا ہے، دیگر اور چیزیں بھی اسمگل ہو کے آ رہی ہیں. تو یہاں پر جو فیکٹری والا ہے جو کہ سیلز ٹیکس بھی دیتا ہے، جو کہ انکم ٹیکس بھی دیتا ہے، جو دیگر ٹیکس دیتا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو کہ پاکستانیوں کا ہائر کرتا ہے، اگر ہمارے پاس یہاں نوکریاں نہیں ہوں گی تو لوگ کچھ کیسے زندہ رہیں گے؟ تو ہم وہ سب چیزوں کو قربان کر رہے ہیں کیونکہ ہم وہاں پہ اسمگلنگ نہیں روک پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت کو اور اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی پالیسی کے اوپر ان کو کیا ایک مرتبہ پھر سے ان کو اس کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس قسم کی جو مدر پدر آزادی دی ہوئی ہے اسمگلرز کو، اس کو روکنا چاہیے. ویسے مفتی صاحب اس بات کا ادراک تو ہے کچھ سیکٹرز میں، پھر بھی اس کے باوجود بھی اس کی روک تھام نہیں ہو رہی. یعنی 1 لیٹر ایرانی آئل اگر 22 روپے فی لیٹر اسلام آباد کے اندر پایا جاتا ہے یا یہاں تک پہنچنے میں لگتا ہے، تو یہاں سے وہ 250 روپے سے زیادہ فی لیٹر بک رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر ان اٹ سیلف ایک اسمگلر کو جو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اچھا خاصا ہوتا ہے. دیٹ از مور دین 1000% ان اٹ سیلف. سو ایسی صورتحال میں مفتی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ رکھنا کیا ہے؟ کون روک رہا ہے اسمگلرز کو روکنے سے؟ کون روک رہا ہے ٹیکس کے بغیر چیزیں اس طرف ملک کے اندر آنے سے، چاہے وہ ویسٹرن بارڈر میں افغانستان کی طرف سے کچھ گڑبڑ ہو یا ایران کی طرف سے؟ دیکھیے، ایک تو ایک غلط سمجھ ہے لوگوں کو کہ کیونکہ ہم ایران سے یہ اسمگل ہو کے چیزیں آتی ہیں تو ہم کو ڈالر نہیں لگتے. ڈالر تو پاکستان سے جا ہی رہا ہوتا ہے، چاہے وہ انٹر بینک کا جا رہا ہو یا چاہے اوپن مارکیٹ سے جا رہا ہو یا کرب کی مارکیٹ سے جا رہا ہو، وہ ہمارا ہی ڈالر جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری مارکیٹیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. یہ غلط لوگوں کے ذہن میں بات ہے. دوسری چیز یہ کہ جہاں تک ڈیزل کا تعلق ہے تو ایران سے بہت سستا ڈیزل ملتا ہے، تو اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ خدا نخواستہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ روکو، میں کہتا ہوں آنے دو ان کو، لیکن صرف اس سے 60 روپے پکڑ لو، بارڈر کے آگے ایک وہ لگا لو، بارڈر سے 50 گز اندر کی طرف فارملائز کر دیں کہ یہ لائن کراس کرو گے تو ہم آپ سے 60 روپے لیں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایرانی ہوگا تو اس سے آپ 60 روپے لے لیجیے، 70 روپے جو آج کل آپ لیتے ہیں ڈیزل سے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اسمگلرز 1000% پروفٹ کر لیتے ہیں، تو اسمگلرز تو بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اسکوٹروں پہ موٹر سائیکلوں پہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. وہ تو چھوٹی سی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کافی بڑے بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں جن کو فائدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فی سبیل اللہ اسمگلر کو نفع ہونے دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ جن کا کام ہے روکنے کا اور جو سیاسی لیڈران ہیں ادھر کے، ان کا فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ یہ اتنے عرصے سے رچ کے بزنس نہیں چل رہا ہوتا. رائٹ. اچھا مفتی صاحب، ایٹ دی اینڈ اب اوبویسلی مسائل حکومت کے لیے، اکنامک مسائل بہت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. چائنا کے پاس گئے تھے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں چین کے پاس گئے، چین نے کہا کہ آپ کے اپنے اندرونی مسائل اتنے ہیں تو ہم ابھی اس ٹائم پر اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں لے کر آ سکتے، یا ہم اکانومی کو اس طرح سے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہے. آپ کو لگتا ہے کہ انٹل اور انلیس تھنگس سیٹل ڈاؤن پولیٹیکلی، تب تک کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آنا، اکنامک بہتری آنا، حکومت کے لیے تھوڑی چیزیں ایز ڈاؤن ہونا ناممکنات میں سے ہے، یا از دیئر اے وے آؤٹ؟
دیکھیے یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے اکنامک اسٹیبلٹی زیادہ اچھی ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی، اس پہ میں کوئی وہ نہیں ہے، اور میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بالکل منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت جو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مسئلہ نہیں، وہ پاکستان کی اکنامک انسٹیبلٹی، وہ پاکستان کی اکانومی کی جو ہے نا حالت ایسی ہے کہ اس لیے کوئی انویسٹ کرنا نہیں چاہ رہا۔ جب لوگوں کو لگے گا کہ پاکستان کی معیشت صحیح چل رہی ہے تو پھر خود بخود پیسے آنے لگیں گے، لیکن ابھی ہم بہت سارے مسائل میں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بجلی کے بلوں نے کتنا لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، مہنگائی نے پریشان کر رکھا ہے، پھر سے مہنگائی تھوڑی سی اوپر کی طرف جا رہی ہے، تو ابھی اکانومی کے بہت مسئلے ہیں۔ ورنہ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹر بھی ہوتا ہے اور جو پاکستانی ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ یار آگے سے جو بھی سیاست چل رہی ہوتی ہے پیچھے ایک ادارہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ملک چلا رہا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم جو ایشورنس آج مل رہی ہے وہ ملتی رہے گی، آئندہ بھی انشورنس ملتی رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کہیں چلے جائے گا یا پاکستان کی حکومت کہیں چلے جائے گی، حکومت تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن پیچھے کے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو ان دیٹ سینس پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے نا یہ آگے کا ڈرامہ ہے، تو وہ اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن اکنامک اسٹیبلٹی کے بارے میں تو پیچھے کے لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے نا، اگر ڈالر ہی نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو ویسے لغاری صاحب کہہ رہے تھے مفتاح صاحب کہ جلدی خوشخبری آنے والی ہے، کون سی خوشخبری ہوگی؟ کون صاحب کہہ رہے تھے؟ سوری، لغاری، اویس لغاری صاحب۔ کس بارے میں خوشخبری آنی ہے؟ وہ بجلی کے بلوں میں، اکنامکلی پاکستان کے سچویشن پہ۔ اللہ کرے ان کی زبان مبارک ہو، اللہ کرے میرے بھائی ہیں سردار لغاری صاحب، اویس لغاری صاحب، ان کی بات مبارک ہو اور یہ بات ہو، اگر خوشخبری کہہ کے چلے کر دیں، لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب حکومت دنیا کی مہنگی ترین بجلی میں سے آپ کو ایک ملک میں بیچ رہی ہے، اتنے غریب ملک میں، اس کے اوپر مزید 24% ٹیکس جو گھریلو بل پہ لگایا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ان کو تھوڑی سی، یہ سیریسلی میں آپ کو بتاؤں انیکا، یہ سوچ کی کمی ہے، اگر ان کی سوچ صحیح ہو جائے نا تو یہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک دن کے اندر یو کین گیٹ IMF اپروول، اگر آپ ایکویولنٹ کا خرچہ کم کر دیں تو دس از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ایٹ آل، لیکن یہ صرف ان کی سوچ کی کمی ہے۔ That makes sense. Where there's a will, there's a way, but شاید will ہی نہیں ہے۔ لیکن مفتاح صاحب, thank you very much for joining me in the program.